میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شیعہ اور سنی اتحاد پہ آپ کبھی کچھ بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آج میں نے آپ کا یہ سوال سنا ہے، جواب سنا ہے اس سے پہلے، لیکن دو سوال ہیں، مطلب شیعہ آپ نے جتنے بھی ابھی اپنے جو موضوعات پیش کیے ہیں ان کی کتابوں سے، اپنی شیعہ سے، تو امت کو نزدیک آپ کو نہیں لگتا کہ شیعہ اور سنیوں کو نزدنے کی ضرورت ہے، ایک کامن گراؤنڈ پہ لانے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ آپ کا اہل سنت کو کیا پیغام ہے اس ویڈیو کے ذریعے؟ دیکھیں، جی یہ اتحاد جو ہے، اتحاد کہ ہم ایک ہو جائیں یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے سے دین کو نہیں بدل سکتے۔ اتحاد کا نسخہ اگر یہ دین اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ نے اس کا نسخہ دے دیا ہے، اتحاد کا، وحدت کا، کہ ہم ایک بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ، اس کا پرسکرپشن دے دی ہے۔ یہ کو اگر ہمیں اپنے سے ابھی ایک نسخہ بنا دوں نا کہ ہم اتحاد اس طرح کریں گے، اس کا کیا فائدہ؟ میں نہ نبی ہوں، نہ میں اللہ ہوں، نہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اور نہ کسی دوسرے عالم پہ وحی آتی ہے۔ یہ دین اگر الیوم اکملت لکم دینکم، اگر یہ دین کامل ہے تو اس میں سب باتیں ہیں، اس میں سے ایک اگر اتحاد کوئی چیز ہے تو اس دین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح اتحاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اہم فرقوں کو چھوڑ دیں، وہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن اور عترت کی اتباع کریں۔ شیعہ کو چھوڑ دیں، شیعہ کیا کرتے ہیں، یہ شیعہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام، صحابہ کو فرمایا قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرو۔ آج اگر ہم اسی بات پہ آ جائیں نا کہ ہم قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، وحدت ہی وحدت، اتحاد، سچ پکا اتحاد، حقیقی اتحاد کہ اس میں نجات بھی ہے نا۔ اگر میں ایک ایسا نسخہ بنا دوں کہ اس میں بدعت ہو، وہ تو سب جہنمی بن جائیں گے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، پیغمبر نے خود فرمایا، بھائی وہ لیڈر ہیں، لیڈر ہیں ہمارے، میری امت، میری بات 72-73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، سب جہنمی سوائے ایک طائفے کے، سب جہنمی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ تو ہمارا اتحاد کا کیا طریقہ کار ہے؟ اتحاد کا طریقہ کار وہی ہے، وہی نسخہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بہت مہربانی آپ کی، مہربانی، ایک منٹ میں آپ کی آواز دوبارہ اونچا کر لوں۔ جی جناب، ہاں بس ایک دو سوال اور رہ گئے ہیں میرے، پھر اوئے دو مزید، ہر دفعہ دو کہتے ہیں، دو مزید ہیں۔ چلے ہاں بولیں۔ میرے 4 سوال۔ اچھا، ایک اس میں دوسرا سوال آپ نے ایڈریس نہیں کیا ہے، وہ ایڈریس کر دیں کہ اہل سنت کی جو لوگ ہیں ان کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا کوئی نیا پیغام نہیں ہے، میرا وہی پیغام ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ، پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے صرف محبت کرنے کا حکم نہیں دیا، ان کے اتباع کرنے کا بھی حکم دیا۔ اتباع کر دین، ہم اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فرامین کو سن لیں، ان کی باتوں کو سن لیں، عمل کریں۔ تو جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حجت ہیں، اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال حجت ہیں، اور ہم اس بات کو اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ شیعوں کو بھی کہتا ہوں، مخالفین کو بھی کہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع پوری امت پہ واجب کی ہے۔ وہ کون سے اہل بیت؟ جو معصومین اہل بیت علیہ السلام، ان کی اتباع واجب کر دی ہے پیغمبر نے۔ تو آ جائیں ہم اور آپ ان کی اتباع کریں۔ صحابہ کی، پیغمبر، کتنے روایات ہیں بخاری مسلم میں کہ قیامت کے دن صحابہ جہنم جائیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے اصحاب ہیں، تو اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ یہ جو آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر صحابہ کی اتباع کرتے ہو، جن کے متعلق تم خود روایت کرتے ہو کہ یہ جہنم جائیں گے اس لیے کہ دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، تو بھائی یہ کوئی عاقل اس طرح کرتا ہے؟ یہ کوئی عقل ہے آپ کی؟ تو میرا جو آپ سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہم پہچان لیں کہ جن کی اتباع واجب ہے، اور جن کی اتباع، اور وہ لوگ جن پر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب ہے، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ لوگ جو خود گمراہ ہو چکے ہیں ان کی اتباع کو ہم چھوڑ دیں۔ جی سر، مزید بولیں آپ۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا۔ صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا۔ صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف